باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سیدھی باتیں ہیں، وہ آیات ہیں، وہ احکامات ہیں جو اکثر ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ نماز کی بات ہے، تزکیے کی بات ہے، امانتوں کی بات ہے، عہد کی بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور سے ہمارا گفتگو کا موضوع بھی رہتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں کردار سازی کی بات کہی گئی ہے، کریکٹر بلڈنگ کی بات کہی گئی ہے، تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ وہ آیات ہیں، وہ احکامات ہیں جو تقوی کے لیے ابھارتے ہیں یا جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تو شاید یہ بات بھی آپ کی سچ ہوگی، صحیح ہوگی۔ اگر آپ یہ بات کہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں دائمی کامیابی کی بات کہی گئی ہے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر آج ایسی 11 آیتوں کا نزول ہوا ہے کہ انسان اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس بشارت ہے۔ اور خود ان جو 11ویں آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بشارت دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہونے والے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم اکثر غور کرتے ہیں اور اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، مگر کبھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن غور فکر کی دعوت دیتا ہے، افلا تعقلون افلا یعقلون،
افلا یتدبرون القرآن، خود کہتا ہے کہ قرآن پر غور فکر کیجیے۔ تو اگر ہم ان آیات پر غور کریں اور اس مکی دور میں جائیں جہاں یہ آیات نازل ہوئی، تو کچھ باتیں اور ہیں جو نکل کر کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے اور مکے کے خاص حالات ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے ہیں۔ تو اب مکے میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، ایک ہلچل پیدا ہو گئی، ان پر گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ ابھی وہ دور نہیں شروع ہوا جو سورہ عنکبوت میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی وہ دور نہیں آیا، ابھی جو ہے ظلم زیادتی کا وہ دور نہیں ہے، وہ آخری دور ہے۔ مگر مکے میں ایک ہلچل شروع ہو گئی ہے، ان کے تعلق سے باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، مکے میں جب مسلمانوں پر باتیں ہوں تو کیا باتیں ہو سکتی؟ مسلمانوں پر باتیں ہوں گی تو یہ باتیں ہوں گی کہ فلاں کا بھائی ایمان لے آیا، فلاں کا بیٹا ایمان لے آیا، فلاں کی بیوی ایمان لے آئی، تو ان کی ذاتیات پر بات ہوگی۔ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ ان کی ذاتی زندگی پر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، مکے میں مسلمانوں پر بات ہو، ان کے عقیدے پر بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تو مسئلہ یہیں سے پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا تھا، تو ان کے عقیدے پر بھی بات ہوگی، ان کے دین پر بھی بات ہوگی، توحید پر بھی بات ہوگی، شرک پر بھی بات ہوگی، اللہ پر بھی بات ہوگی، الہ پر بھی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی بات؟ تو جو ہے ان کے عقیدے پر بھی بات ہوگی، پھر اس پر بھی بات ہوگی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اچھا، یہ جو لوگ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں، انہوں نے ہمارے الہ کو، ہمارے بتوں کو ناراض کیا ہے، تو کچھ اور ہو نہ ہو مگر ان پر پھٹکار تو پڑنے والی ہے نا، یہ جو ہے پریشانی میں تو مبتلا ہوں گے اور ہو کر کے رہیں گے۔ یہ بات بھی، اس بات کی بھی وہاں چرچا ہوگی۔ تو ایک طرف تو یہ ان کا کردار ہے، جو مشکین مکہ ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں، یہ ان پر چرچا کریں گے اور اسی طرح کی باتیں وہ کریں گے اپنی محفلوں میں۔ اچھا، ان کی محفلوں میں یہ بات بھی ہوگی کہ کیسے ان کو روکا جائے، اس پر بھی وہ غور کریں گے، کوئی اسٹریٹجی طے کریں گے، اور اگر نہیں رکتے ہیں تو کیسے ان کو سبق سکھایا جائے، ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے نا، آپ اپنے ملک کے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو سبق سکھانے کی بھی باتیں ہوں گی۔ تو ان حالات پر نظر رکھیں۔ اب مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت قلیل ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ پھر پورا مکہ اور مکے کے وہ لوگ جو بااثر لوگ ہیں، جن کے پیچھے سماج چلتا ہے، جن کی باتیں مکے میں مانی جاتی ہیں، وہ مخالف ہیں، جن کے پاس قوت ہے، دولت ہے، وسائل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے وہ ذہنی ٹارچر میں مبتلا ہوں گے، ہے نا۔ پتہ نہیں کل کیا حادثہ ہو جائے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، اور یہی سوچتے ہوں گے۔ اور ایسے حالات میں فطری طور پر انسان یہی سوچتا ہے کہ ہم ان حالات سے کیسے نپٹیں گے، کیسے نکلیں گے، ہے نا۔ یہی وہ بات ہے جو انسان سوچتا ہے، اس کے ذہن میں بار بار بات آتی۔ تو آپ دیکھیں گے جب ان حالات کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان حالات کے لیے رہنمائی کی۔ قرآن جہاں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، جہاں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہے اور ان کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس۔ اور ہدایت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرے، ان کو صحیح راستہ بتائے، صحیح سمت کی طرف لے جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی آیات جو ہے نازل فرمائی ہے جس سے وہ حالات سے نپٹ سکیں، ان کے حالات بہتر ہو سکیں، وہی رہنمائی یہاں پر کی گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا بات ہونی چاہیے ایسے حالات میں؟ تو دیکھیے، جب مشکل حالات ہوتے ہیں
تو سب سے پہلے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مشکل حالات میں؟ مشکل حالات میں سب سے پہلے تو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت، حوصلہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پہلے اس کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ ملے جو ہم کو یقین دلاتا ہو کہ ہم حالات سے نکل سکیں گے۔ پھر وہ چاہتا ہے ہم کو کوئی لاہ عمل ملے، کوئی روڈ میپ ملے، کوئی اسٹریٹجی ہو ہماری ایسی، ہے نا۔ اور پھر آخر میں وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی ہمیں جو ہے کامیابی کی منزل تک لے جائے، یہی چاہتا ہے نا، کہ اور کچھ چاہتا ہے نا۔ تو ان حالات میں جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ حوصلے کی ہے۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب ایک بار دہلی میں مرکز میں، آپ نے سنا ہوگا، ان کا ترجمہ بھی دیکھا ہوگا، تو درس دے رہے تھے، تو آپ نے درس کے دوران آڈینس سے سوال کیا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی توحید ہے، عقیدہ توحید۔ کسی نے آخرت کا تذکرہ کیا، کسی نے خدمت خلق کی بات کہی، انسانی ہمدردی کی بات کہی۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں دوام ہے نا، اس میں کنٹینیوٹی ہے نا۔ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا سے چلا گیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ آج اگر اس کا رزلٹ نہیں نکلا تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ کل ایک دن نکلنے والا ہے، اور یہی چیز انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اسی کے لیے لوگ جو ہے پھانسی کے تختے پہ جھول جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے ہاں یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انصاف ہو۔ انسان کی یہ بڑی خوبی ہے کہ جو ہے ایمان لانے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، مایوسی کو کفر کہا ہے اس نے، ہے نا، ایک دوسری زندگی کی بات کرتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ان حالات کو سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا بات کہی گئی ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے کہا گیا ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ ایمان لانے والے۔ اب مکے میں جو ہے، اب یہاں پہلے جو ہے کامیابی کی بات کہی گئی، یہ پہلی سورہ ہے میں سمجھتا ہوں جس میں جو ہے کامیابی سے بات کی شروعات کی گئی، پہلی آیت ہے جس میں کامیابی کی بات کی گئی، ورنہ اور آپ دیکھیں صورتیں ہیں، رکوع ہیں جن میں کچھ احکامات ہیں، پھر آخر میں کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی کی بات پہلے کی کہ کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ جو ایمان لے آئے، ہے نا۔ اب مکے کے حالات تو یہ کہتے ہیں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں، اور اسی پر چرچا ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی کہ نہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ کامیابی کن کے ہاتھ لگنے والی ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر اعتماد ظاہر کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا ہے۔ تو کہا کامیابی تو ان کے ہاتھ لگنے والی ہے جو ایمان لائے۔ دنیا میں جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، آپ دیکھیں کہ بات تو ہو رہی ہے مکے میں، لیکن ان کے جو مشکین مکہ ہیں، جو ان کے سرداران ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، ان کی باتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ قرآن پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے رہے ہوں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا بول والا ہے وہاں۔ تو کہا گیا اس ماحول میں وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو توحید کی باتیں کرتے ہیں، جو ہے توحید کے علمبردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین هم فی صلواتہم خاشعون، جو ہے نماز میں خشیت برتتے ہیں،
یا خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں نماز پر بہت تذکرہ کیا گیا ہے، ہمارے مفسرین نے بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس پر کہ نماز ایسی ہونی چاہیے، نماز ویسی ہونی چاہیے، اور نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر کبھی آپ غور کریں تو یہ جو سورہ ہے یہ جو ہے چوتھی، پانچویں، نویں کی بات ہے، جبکہ نماز جو فرض ہوئی ہے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور وہ ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تو بہت بعد میں فرض ہوئی، تو اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو بہرحال لوگوں نے کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ لقمان میں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہے نا، تو جب بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلی بات وہ کہی کرتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرنا۔ اچھا، حضرت لقمان کے زمانے میں نماز کیسی رہی ہوگی؟ ایسی تو نہیں رہی ہوگی، جیسی بھی رہی ہوگی مگر ایسی نہیں رہی ہوگی، ہے نا۔ تو ہم اس نماز کی طرف نہیں جاتے جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اللہ کے سامنے، نماز کا مطلب یہی ہے، آپ اساس دین کی تعمیر پڑھیں گے مولانا کی کتاب، تو نماز کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، تو یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کا آپ الٹا کر لیجئے، مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں سرکشی نہ دکھائے، باغی نہ بنے۔ تو یہی مفہوم ہے اس کا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کے باغی بن رہے ہیں، سرکشی دکھا رہے ہیں، یعنی وہ باتیں جو معقول ہیں، جو دلائل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں ان کے سامنے، ان کو مان کر کے نہیں دیتے، ڈٹھائی دکھا رہے ہیں، اکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نماز قائم کریں، اللہ کے سامنے جھکنا۔ اور مولانا نے تو یہ بات بھی لکھی ہے خشوع اور خضوع کو کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو گویا اس طرح تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اور نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات مجھے بہت چبھتی ہے، اور بہت دل لگتی بات انہوں نے کہی ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو گویا نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ مومن کی معراج ہے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مومن اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ صرف وہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ کچھ اور چیزیں اختیار کی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے جس کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ نماز۔ پھر کہا والذین هم من اللغو معرضون، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، فضول باتوں سے۔ اب دیکھیے، جن لوگوں کے پاس کوئی مشن نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس کوئی اعلیٰ درجے کا کام نہیں ہوتا، تو ہمیشہ وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی مکے کا تذکرہ کیا، آخر مسلمانوں سے انہیں کیا لینا دینا تھا، کیا پریشانی تھی، مگر وہ اپنی محفلوں میں انہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ اور اس طرح کے جب بھی گروہ بنتے ہیں دنیا میں، چاہے وہ پہلے ہوں چاہے آج ہوں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا، تو وہ لغو باتیں کرتے ہیں، ڈینگیں مارتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر باتیں کرتے ہیں، میلے لگانوں پر باتیں کرتے ہیں، ہے نا، محفلیں سجانے پر باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں جو وہاں کی تاریخ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے کام وہ کرتے تھے۔ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، یہ تو اپنے جو ہے جو ان کے الہ ہیں، جو ان کے بت ہیں،
کبھی ان پر بھی غور نہیں کرتے، ہے نا، اس پر بھی اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو برہم ہو جاتے۔ آج بھی یہی بات۔ تو کہا جو ہے اچھا اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں تو نیک لوگ جائیں گے۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ مگر جنت میں جو ہے نہ اس کا نفس حاوی ہوگا نہ شیطان ہوگا، اسی لیے کہا گیا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ جہاں جو ہے وہاں ذکر کیا گیا ہے متقی لوگوں کا، تو کہا گیا ہے کہ وہاں جو ہے جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، فضول کی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ تو دنیا میں ہی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نفس جو ہے اس پر ابھارتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر کہا والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ کہا یہ جو ہے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے بارے میں غور کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، کوئی مشن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی اسٹریٹجی پر غور کرتا ہے، مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مطلب، تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزی اختیار کرے، انسان اپنے آپ کو پاک کرے اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ یہ دونوں جو ہے معنی ہوتے ہیں اس کو۔ ہمارے ہاں تزکیہ اور تقویٰ بہت لفظ بولا جاتا ہے۔ تزکیہ کے معنی جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے، آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں برتنوں کو مانجتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ مانجنا کہتے ہیں، ہے نا، برتنوں کو دھونا، صاف کرنا، مانجنا، کہ گویا برتن صاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جو ہے لوہے میں زنگ لگتا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، دلوں کا زنگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس کے چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پر غور فکر کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، ہے نا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تزکیے کے معنی ہوتے ہیں مانجنا، صاف کرنا، گندگی کو صاف کر دیا۔ اچھا جب صاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ برتن جو ہے اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا، چمکنے لگے گا۔ تو اسی چمک کا نام تقویٰ ہے۔ آپ بہت آسان سی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے، تو اس کے نتیجے میں جو چمک پیدا ہوگی، جو نکھار پیدا ہوگا، جو صلاحیتیں ابھریں گی، وہی تو تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے یہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں۔ پھر کہا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کہا شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہے کہ ان کی بیویاں ہوں یا ان کی مملوکہ ہوں جو ان کی جو ہے ملکیت میں ہیں، ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کہا اس سے آگے اگر کچھ اور چاہیں تو یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ گویا یہ ہے کہ اب اس پر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی کم ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیزیں پازیٹیو ہیں، جنہیں اختیار کیا جانا چاہیے، ان کا تذکرہ کر دیا کہ بھائی آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ اپنی مملوکہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اچھا یقیناً مکے میں کچھ چیزیں رہی ہوں گی، ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، لیکن ان چیزوں کا جو نگیٹو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں ہے نا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کی لسٹ تھوڑی ہے، تو کہا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کا مطلب باقی چیزیں حلال ہے نا۔ تو جو چیز تھوڑی ہے، جو کارآمد ہے، جس میں ہماری بہتری چھپی ہوئی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا اور کہا باقی جتنی چیزیں ہیں اس کی کھوج بین میں نہ پڑو، اس کو اختیار نہ کرو،
ہے نا. تو ایک جو ہے حد مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے لوگ جو ہے اور بہت ساری چیزوں میں ملوث تھے یا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے یہ بات کہی، ان کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ بس تمہارا دائرہ یہی، تمہیں اسی دائرے کے اندر رہنا. پھر کہا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کا اور اپنی عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. اب دیکھیے امانتوں کی بات کہی گئی ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں وہ سب امانت ہے، سب امانت ہے. اور امانت اور ملکیت میں یہی فرق ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا، آپ مالک. اور جب امانت ہے تو دینے والا پوچھے گا. وہ آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، ہے نا. تم نے جو ہے اپنی عمر کہاں کھپائی، جوانی کہاں لگائی، تم نے دولت کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں علم دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا، کس حد تک کرو. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ سب امانت ہے. تبھی تو حساب لیا جا رہا ہے نا، کہ نہیں لیا جا رہا. تو یہ ساری چیزیں امانت ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو مال دے دیا وہی امانت ہے، بلکہ یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، کسی کو کوئی منصب ملا ہوا ہے نا، کوئی ذمہ داری ملی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے امانت کے اس میں آتی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. تو گویا امانت داری اور ایمان جو ہے، اگر امانت داری نہیں تو ایمان بھی نہیں، اور اگر ایمان ہے تو پھر امانت داری بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا. پھر عہد کی بات کہی کہ وہ جو ہے اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. اب عہد جو ہے بہت سارے عہد ہوتے ہیں، انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ایک عہد وہ ہے جو سارے انسانوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. الستو بربکم، سارے لوگوں نے کہا تھا نا، وہ بھی تو عہد تھا. اللہ تعالیٰ نے عہد ہی تو لیا تھا ساری لوگوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلی، آپ کیوں ہمارے رب نہیں؟ تو ایک عہد تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور دنیا میں بھی جو ہم عہد کرتے ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کے اندر دین نہیں، دین سے دو رجوع. تو دیکھیے پرچی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور یہ جو ہے منافقین کی صفات میں سے کہا ہے. پھر کہا گیا ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. اب پھر جو ہے نماز کی بات. اچھا دیکھیں وہاں جو ہے پہلے جو بات کہی گئی وہاں کیفیت کا ذکر ہے. آپ غور کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد غور کریے گا تو نماز میں کیسی کیفیت ہونی چاہیے انسان کی، اس کیفیت کا تذکرہ ہے. باطن کا، انسان کا باطن کیسا ہونا چاہیے. اور یہاں یحافظون جب کہا گیا ہے تو اس کے ظاہر پر جو ہے روشنی ڈالی، اس کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے. اب ظاہر میں وضو کرنا بھی ہے نا، پاکیزگی بھی ہے، صفائی بھی ہے، قبلہ رخ بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں. تو ہم دونوں کو گڈ مڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی اس میں جو ہے شروع میں بھی بات کہی جا رہی، نماز کی آخر میں بات کہی جا رہی، مگر دونوں میں فرق ہے نا. ایک جو ہے انسان کے جو ہے داخل سے تعلق رکھتی ہے، خارج سے تعلق رکھتی ہے. تو کہا وہ اپنی جو ہے حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اور کہا یہی وہ لوگ ہیں جو وراثت میں جنت پائیں گے، فردوس پائیں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو گویا ان کو جو ہے کامیابی کی ضمانت دی گئی کہ یہ لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. تو بزرگوں اور دوستو، اگر ہم آج کے ماحول کو دیکھیں تو اس میں 2-3 باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے حوصلے سے کام لینا چاہیے.
اور حالات مشکل ہوں، ہم کچھ اور نہ کر سکتے ہوں، تو کم سے کم ہم اپنے کریکٹر کے ذریعے سے، اپنے رویے کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے اسلام پر جمے رہنا چاہیے یا اسلام کو پیش کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو باتیں کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کہی ہے، شرک کی بات نہیں کہی ہے نا۔ اللہ نے جو ہے توحید کی بات کہی ہے، نماز کی بات کہی ہے، مشرکین کے کسی عمل کی بات نہیں کہی۔ تو گویا ایسے ماحول میں ہمیں جو ہے پازیٹیو انداز میں جو ہے اسلام کی باتیں کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا ویڈیو آتا ہے جو نگیٹو ہوتا ہے، ہم بہت جلدی شیئر کر دیتے ہیں، جس میں کام کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو شیئر نہیں کرتے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ حالات جو ہے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اور دنیا میں چاہے اہل ایمان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو، مگر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا معاملہ پڑھ لیجئے کہ دنیا میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے سولی پہ لٹکا دیا، ان کے حواریوں کو بھی سولی پہ لٹکا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کامیابی کی ضمانت دی، وہ کامیاب لوگ۔ تو دنیا میں رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ تو اسی حوصلے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ ہمیں اسلام پر جمے بھی رہنا چاہیے اور اس کی جو ہے خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی ان آیات پر مزید غور فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔